اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین الاسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور مذہب، کوئی اور طریقہ لے کر اللہ کے پاس جائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ لوگ بڑے گھاٹے، بڑے نقصان، بڑے خسارے کے اندر ہوں گے جو الاسلام دین کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو مانتے ہیں یا اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ادیان میں سب سے برحق دین، پسندیدہ دین وہ نظام مصطفیٰ ہے، وہ شریعت مطہرہ، شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مقدس کی شکل میں عطا فرما رکھی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اس پر مطمئن ہیں، اور ایک مسلمان کو، ایک کلمہ گو کو اس پر مطمئن بھی رہنا ضروری ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہو، رب ہونے کے اعتبار سے، اور دین اسلام کو اپنائے، دین حق ہونے کے اعتبار سے، اور اس کے لیے دنیا کے اندر کوئی آئیڈل اور کوئی ماڈل نہ ہو، اگر ہو تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو۔ ایک ذات جو اللہ کے بعد لا يمكن الثناء كما كان حقا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی ذات کی اور کسی شخصیت کی باری آتی ہے تو وہ ہے جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے آخر میں اس لیے بھیجا تاکہ اس دنیا کا جب نظام ختم ہو تو صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہو، اور آپ کے بعد کوئی دنیا میں نئی امت، نیا نبی، نیا نظام، نئی شریعت، نیا قانون نہ ہو۔ اس لیے آج مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ساری دنیا کے اندر، کل عالم کے اندر اگر کسی کا سکہ راج الوقت ہے تو ہے آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایک نام مصطفیٰ،
وہ ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں بنہا زوال ہے۔ ایک نام اللہ کے بعد رسول اللہ کا ہے، جس کو ساری دنیا کے اندر محبت سے، عقیدت سے، احترام سے، عظمت سے لیا جاتا ہے اور لیا جانا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج اسی رسول کی امت کے اندر انتشار ہے، لا اجتماعیت ہے، افتراق ہے، پھیلاؤ ہے، منتشر ہے۔ کاش امت محمدیہ کے اندر یکجہتی ہوتی اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لیتے اور امت وحدت بن جاتی، تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا جو اس وقت مسلمان کس بری گھڑی سے گزر رہا ہے۔ یہ کالے بادل جو اس وقت عالم اسلام کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، کاش امت محمدیہ کے فرد جن کو اللہ نے طاقت عطا کی ہے، جن کو اللہ نے قوت عطا کی ہے، اگر وہ اپنے ان نہتے، مظلوم، کمزور، بے بس مسلمانوں کی تکلیف کو محسوس کر لیں اور ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، المؤمن کجسم الواحد، سارے مومن ایک جسم کے مانند ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں، اگر بدن کے کسی جز میں، پیر میں، انگلی میں، ناخن میں تکلیف ہوتی ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ آنکھ چین کی نیند سو جائے۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے آج مسلمان کے لیے جہاں یہ خوشی کا دن ہے، وہیں اپنے بھائیوں کے لیے ہمدردی، خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے اس رب ذوالجلال سے یہ بھی فریاد کرنی ہے، بار الہ آج یقیناً یہ دن انعام کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے۔ آج تو ہمیں ہماری عبادتوں کا بدلہ دے گا، آج تو ہمیں بخش دے گا، معاف کر دے گا، ہماری تراویح اور تلاوتوں اور نمازوں کا اجر ہمیں مغفرت کی شکل میں عطا ہو جائے گا۔ بار الہ آج اپنے ان بندوں کو، ان نہتے مسلمانوں کو جو سارا سال سے ظلم بربریت کو برداشت کر رہے ہیں، مولا تو ان پر بھی رحم فرما دے۔ ایک تو یہ ہمیں دعا کرنی ہے، دوسرے مسلمانوں، ایک مہینہ جو آپ نے ٹریننگ لی ہے، ٹریٹمنٹ کیا ہے، اب آپ اسپتال سے چھٹی ہو کر گھر جا رہے ہیں۔ اگر مریض بد پرہیزی کرے گا تو پھر اس کا مرض پلٹ آئے گا۔ آپ روحانی اعتبار سے اسپتال میں تھے، آپ کا ٹریٹمنٹ ہوا، 1 مہینے کا کورس آپ کو کرایا گیا، آپ کی روح الحمدللہ تازہ ہو گئی، مضبوط ہو گئی۔ آپ اس کو گناہوں کے ذریعے اس کو بیمار مت کیجیے گا۔ اور یہ مت سمجھیے کہ اب رمضان نکل گیا اور اب ہر چیز جائز ہو گئی، جیسا کہ مسلمان نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ اب ہم جو چاہے کریں۔ نہیں،
مسلمان کا ہر وہ دن عید ہوتا ہے جس دن وہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے. ہمارے لیے قیود اور حدود ہے، نہ ہمیں غمی میں شریعت سے باہر نکلنا اور نہ ہمیں خوشی کے اندر اللہ کی حدود کو چھوڑنا ہے. ایک دو بار، تیسری بار آج اس بگڑتے ہوئے دور میں، اس ارتداد اور بددینی کے دور میں، مسلمانوں اگر آپ کی جنریشنز کو، آپ کی نسل کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی بچیوں کے اماموں کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ ہے دین کی تعلیم. میں آپ سے آج اس موقع پر یہ بھی درخواست کروں گا، اللہ کے لیے ابھی یہ سال تعلیم کا سال پورا ہو گیا، نیکسٹ سیشن شروع ہو رہا ہے. آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے نونہادوں کے لیے، اپنی ان معصوم بچیوں کے لیے اچھے اداروں کا سلیکشن کریں، اچھے اداروں کا انتخاب کریں، ان کو وہاں پڑھائیں جہاں ان کا ایمان اور ان کی عزت محفوظ رہ سکتی ہو. ان کے سروں سے عزت کا دوپٹہ نہ اتارنے دیں. ان کا ایمان بچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور ان کی عزت اور عفت کی پاسداری بھی آپ کی ذمہ داری ہے. الحمدللہ یہ آپ کا ادارہ جامعہ فلاح دارین، جہاں دین کی، مذہب کی، قرآن کی، حدیث کی تعلیم دیتا ہے، وہی اس لیے تاکہ ہماری بچیاں غیروں کے یہاں برہنہ سر نہ ہوں، ان کے سامنے اپنا دوپٹہ نہ اتارے. ان کے لیے ہم نے یہاں جونیئر ہائی اسکول تک کی تعلیم کا بھی انتظام کیا ہوا ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف یہ مدرسہ ہے. جو عصری تقاضے ہیں 8ویں تک اسکول کا بھی تعلیم کا انتظام ہے اور اتنا کافی سمجھتے ہیں ہم بچیوں کے لیے. آپ ابھی عید کے بعد داخلے شروع ہو جائیں گے. 5 تاریخ سے سنیچر سے باقاعدہ مدرسہ کھل جائے گا انشاءاللہ. آپ اپنے بچوں کا، اپنی بچیوں کا یہاں داخلہ کرائیں، ایڈمیشن کرائیں، ان کے ایمان کو بچائیں اور اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. اللہ تبارک و تعالی آج کے دن کو ہمارے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اس کو برکت کا اور پورے سال خیر کا ذریعہ بنا دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.